بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکہ حجرات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور جو کہ آغا تجمل اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، ان کی خواہش تھی کہ سورہ حجرات کی تفسیر بیان ہو۔ اچھا، یہ بہت اچھا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے لگا ہوگا آپ کو، ایک سلوات اور پڑھیں محمد معمولاً ہم خطیب حضرات، ہم ذاکرین کسی ایک آیت کو عنوان کلام قرار دیتے ہیں۔ البتہ آپ کو تسلی رہے کہ میں 18 آیتوں کی تفسیر بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اس سورے میں 18 آیتیں ہیں، تو اس پورے سورے کا جو خلاصہ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کی جان ہے، اس کا پیغام ہے، اسے وہ بھی 45-50 منٹ میں، کیونکہ مصائب بھی پڑھنے ہیں، تو وہ بھی کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے اور 50 منٹ کے اندر اندر آپ کے سامنے بیان ہو۔ تو یہ تو ایک تو تسلی رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ یہ کوئی 18 روزہ درس شروع معمولاً ایسا ہوتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے ان مجالس میں، خاص طور پر جنہوں نے بزرگوں کو سنا ہے، جنہوں نے مضبوط علماء کو ممبر پہ سنا ہے، انہیں یاد ہوگا کہ موضوعاتی مجالس ہوا کرتی تھی، اور پہلے سے طے ہوتا تھا کہ آج کس موضوع پر بات کریں گے، اور ذہنی طور پر مجمع بھی اور لوگ بھی آمادہ ہو کر آتے تھے کہ آج موضوع گفتگو کیا ہے، اور پھر اس کے جتنے پہلو وہ بیان کر پاتے تھے، وہ ظاہر ان کا ہنر بھی ہوتا تھا، اور ان کے کیونکہ علم تو اتنا وسیع ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر کی آیت اللہ حائری نے، سید علی حائری نے، لاہور والے جانتے ہیں، کم سے کم آپ کے بزرگوں نے، شاید کوئی زندہ ہو جنہوں نے، علامہ اقبال کی عمر کا تو کوئی زندہ نہیں ہوگا، اللہ کرے ہو کوئی، علامہ اقبال کے جو استاد تھے سید علی حائری، جنہوں نے علامہ اقبال میں تشیع، جنہوں نے علامہ اقبال کے اندر اہل بیت کی محبت ڈالی تھی، ان کی شاگردی کے بعد ہی علامہ اقبال نے 2 مصرے کہے تھے، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی۔ بات پڑھ لیں محمد وال۔ تو علامہ اقبال کے جو استاد تھے نا آیت اللہ العظمیٰ، ان کی جو تفسیر لوامع التنزیل، یعنی تفسیر کی کتابوں میں مفصل ترین تفسیر اگر کسی تفسیر قرآن، تو وہ ایران میں بھی اتنی مفصل تفسیر نہیں لکھی گئی، جبکہ وہاں کے لوگ ہم سے بہت سی چیزوں میں آگے ہیں، علمی دنیا میں، علمی مقابلوں میں، علمی مسابقوں میں ایرانی اور عراقی ہم لوگوں سے بہرحال بہت سارے میدانوں میں آگے ہیں، تو خاص طور پہ دینی علوم میں تو۔ لیکن یہ سن کر بعض لوگوں کو خوشی ہوگی کہ ایران عراق میں بھی اتنی مفصل تفسیر قرآن نہیں لکھی گئی جتنی لاہور میں بیٹھ کر ایک عالم دین نے لکھی، اور وہ جو لاہور میں لکھی گئی تفسیر قرآن ہے، جسے تفسیر لوامع التنزیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے ابھی 10 نسخے ناپید ہیں۔ جو نسخے مل گئے ہیں، جب انہیں آج کے جدید سائز میں ڈھالا گیا ہے، پہلے اگر آپ پرانی لائبریریوں میں جائیں گے تو وہ 1 گز کی کتاب جی، اور جو ہے وہ 1 میٹر کی کتاب، اور رحلی کتاب کہلاتی تھی، یعنی یہ بڑی اتنے بڑے سائز میں، میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ کے برابر کتاب، اور اس وقت کی کوئی 800 صفحے اور 1000 صفحوں سے کم تو کوئی کتاب ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان نسخوں کو آج جمع کیا گیا ہے، جس میں سے 10 ناپید ہیں، تو جو جمع کیے گئے ہیں انہیں جب آج کے سائز میں ڈھالا جا رہا ہے تو 300 جلدیں تو اب تک ہو چکی ہیں، یعنی 300 جلدوں میں تفسیر قرآن۔ اہل بیت نے ایک آیت کے بارے میں کیا دریا بہائے ہیں، وہ آیت اللہ حائری نے اس کے اندر لکھا ہے۔ تو آیت اللہ حائری ایک مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر کرنے لاہور میں، یہی موچی دروازے کے اندر محلہ کشمیریاں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، وہ کشمیری محلہ جو ہے، اس میں آیت اللہ حائری کی مسجد ہے، ان کا مدرسہ بھی ہے، تو اس میں ایک مرتبہ تفسیر سورہ مبارکہ کوثر بیان کرنے کے لیے بیٹھے، 1 مہینے تک سورہ کوثر بیان ہوتا رہا، اور انا اعطیناک الکوثر پہلی آیت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ 1 مہینے تک پہلی آیت کے اوپر رکے رہے، اور اس کے جتنے پہلو نکل سکتے تھے وہ اپنی دانش میں ابھی انہیں اور بیان کرنا تھا۔ پھر شہر کے لوگوں نے طے کیا کہ ہاتھ جوڑیں جا کر کے دوسری آیت شروع کر دیجئے، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے۔ تو